اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار اپنے گھر کے باہر تشریف لائے اور اکیلے ہی کہیں تشریف لے جانے لگے، تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا تو آپ گھبرائے کہ پیارے آقا اکیلے جا رہے ہیں، کوئی اور ساتھ بھی نہیں ہے، کہیں کوئی دشمن حملہ وغیرہ نہ کر دے، تو آپ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تھوڑا آگے گئے تو دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں اکیلے تھے اور جا کے سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق ادب سے پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو فاروق اعظم کو دیکھ کر فرمایا کہ اے عمر، تم نے اچھا کیا کہ مجھے سجدے میں دیکھ کر تم ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان جبریل اتانی فقال من صلی علیک من امتک واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا ورفعہ بہا 10 درجات۔ آقا فرماتے بے شک ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرمائے گا۔ ایک درود 10 رحمتیں اور 10 درجے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے درود پاک کی فضیلت۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بشارتیں دی جاتی نا کہ امت کو اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنی برکتیں ملیں گی، مجھے ایک بات بتائیں، درود ہم پڑھیں گے، ثواب کس کو ملے گا؟ ہمیں ملے گا۔ درجے کس کے بلند ہوں گے؟ ہمارے ہوں گے۔ گناہ کس کے معاف ہوں گے؟ ہمارے ہوں گے۔ خوشی کس کو ہو رہی ہے؟ ہمارے آقا کو۔ امت سے پیار دیکھو، ہے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ یہ میرے آقا ہیں کہ ہم ان کی امتی، ہی ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں برکت ملے، ہمیں رحمت ملے، ہمارے آقا خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب امتی کو کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ آج ہم غور کریں کہ ہم پورے دن میں کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ موبائل فون پر گھنٹوں گزرتے ہیں لوگوں کے، بیٹری ختم ہو جاتی ہے پھر چارج پہ لگاتے ہیں، پاور بینک لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، موبائل بند، ایسا لگتا ہے بندے کا آکسیجن بند ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ موبائل تمہارے گھنٹوں لے کے جا رہا ہے، اب ان گھنٹوں میں تم موبائل سے گناہ کما رہے ہو یا نیکی کما رہے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو موبائل سے نیکی کماتے ہیں؟ نہ ہونے کے برابر۔ اکثر اللہ نہ کرے موبائل سے حرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، حرام سن رہے ہوتے ہیں، فضول ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ خدارا اپنے وقت کو قیمتی بنائیے اور درود پاک کی کثرت کیجیے۔ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ قیامت کے دن نیک بھی پچھتائے گا، گناہ گار بھی پچھتائے گا۔ عرض کی گئی حضور گناہ گار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ اللہ اکبر، کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اس کو یاد آئے گا کہ میں نے جو گھنٹے جو منٹ ضائع کر دیے، فضول کاموں میں خرچ کر دیے، جب وہ ثواب دیکھے گا قیامت کے دن کہ ایک بار سبحان اللہ کا اتنا ثواب، ایک درود کا اتنا ثواب، 2 رکعت نفل کا اتنا ثواب، تلاوت قرآن کا اتنا اجر،
تو میں نے فضول ٹائم کیوں ضائع کیا؟ فرمایا نیک بھی اس وقت پچھتائے گا جب نیکیاں دیکھے گا، اجر دیکھے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے ابھی وقت کا صحیح استعمال کر لیں۔ اپنے ساتھ تسبیح رکھا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کرو۔ ہر درود تمہارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بڑھا رہا ہے، 10 گناہ کم کر رہا ہے، 10 رحمتیں برسا رہا ہے۔ اور سنو صرف یہ اجر نہیں بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے، احادیث میں مضمون ہے کہ مشکل ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، درود کی کثرت کرو، درود تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا۔ کون ہے جو ٹینشن میں نہیں ہے؟ سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹینشن لگی ہوئی ہے، ٹینشن بھی ہے پھر بھی درود نہیں پڑھ رہا ہے۔ کمال ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عظیم ہستی، کمال کی پرسنالٹی ہیں کہ جب بھی ان کا نام لیتے ہیں دل میں ایک تسکین سی، جس کو کہتے ہیں نا بندہ فخر سا محسوس کرنے لگتا ہے، اپنے حوصلے بلند ہوتے نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہستی ہے بتاتا ہوں میں ان کے بارے میں، مگر آؤ میں آپ کو پہلے مدینہ منورہ کی سردیوں کی رات کی ایک داستان سناتا ہوں، کچھ عرصہ پرانی، کچھ صدیوں پہلے چلتے ہیں۔ مدینے میں سرد رات ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جنہوں نے مکے مدینے کی گرمیاں دیکھی ہیں نا، ان کو پتہ ہے وہاں گرمی بھی بڑی شوق سے حاضری دیتی ہے، مگر جب سردی آتی ہے نا تو سردی بھی جھوم جھوم کر خوب حاضری دیتی ہے۔ جو ریگستانی علاقے ہوتے ہیں نا، پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، یہاں سردی بھی کمال کی ہوتی ہے اور گرمی بھی کمال کی۔ اب وہ سردیوں کی راتیں تھیں تو مدینے کی گلیوں میں ایک آقا اور ایک غلام، غلام کا نام ہے اسلم، اور یہ غلام اور آقا جو ہے سخت سردی کی رات میں کہیں چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پورے مدینے میں خاموشی ہے، لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، اندھیری رات ہے۔ چلتے چلتے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، اس میں آگ جل رہی ہے۔ دونوں چلتے ہوئے خیمے کے جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ خیمہ نہیں تھا بلکہ ٹوٹا پھوٹا کچا سا ایک گھر تھا۔ کوئی قافلہ نہیں بلکہ خاتون تھی، اپنے ننھے منھے بچوں کے ساتھ مقیم تھی، چولہے پر ہنڈیاں چلائی ہوئی تھی جیسے کھانا پکا رہی ہو، اور بچے مسلسل رو رہے تھے، بھوک کی وجہ سے بچے مسلسل رو رہے تھے۔ آقا نے سلام کیا، خاتون نے بغیر توجہ کے ساتھ جب سلام کا جواب بھی دے دیا۔ آقا نے کہا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ خاتون نے کہا کسی خیر کا ارادہ ہے تو آ جاؤ ورنہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی دکھی تھی خاتون، سیدھے منہ جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ بی بی تم کون ہو اور بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کی رہائشی ہوں، ان بچوں کو شدید بھوک لگی ہے اور اسی وجہ سے یہ رو رہے ہیں۔ آقا نے کہا تم نے ہنڈیا میں کیا پکانے کے لیے رکھا ہے؟ خاتون نے کہا اس میں صرف پانی ہے، میں نے بچوں کو بہلانے کے لیے پانی ہنڈیا میں رکھ دیا ہے کہ یہ تھک کر روتے روتے سو جائیں، مجھے کھلانے کو کچھ نہیں ہے، میں غریب عورت ہوں، امیر المومنین کو کیا خبر کہ ہمارا کیا حال ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ ہمارے اس حال کی امیر المومنین کو کیا خبر، حالانکہ ان کا حق ہے کہ وہ ہماری خبر رکھے۔ یقیناً قیامت کے دن اللہ کریم امیر المومنین اور ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور یقیناً آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آقا نے اس دکھیاری عورت کی بات سنی تو آبدیدہ ہو گیا اور نرم لہجے میں کہا کہ اے بی بی اللہ تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرے، مگر امیر المومنین کو کیا معلوم کہ تم اس حال میں ہو؟ وہ عورت کہتی وہ ہمارا حاکم ہے، ہم سے غافل ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے ہم کس حال میں ہیں۔ بہرحال آقا اس دکھیاری عورت کی بات سن کر باہر آ گیا، اپنے خادم اسلم کو کہا کہ اسلم جلدی چلو۔ دونوں مدینہ منورہ کی آبادی سے ہوتے ہوتے ایک گوڈاؤن میں پہنچے، وہاں پر انہوں نے غلے کے گودام سے آٹا بھی لیا، غلہ بھی لیا، گندم لیا، اس میں کچھ پیسے بھی ڈالے، اور اس آقا نے وہ آٹے کی بوری اپنے کاندھے پہ اٹھا لی۔ غلام کہتا ہے آقا میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے یہ بوری اٹھانے دیجئے۔ آقا کہتا ہے اسلم قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ تو دنیا کا بوجھ ہے، یہ مجھے ہی اٹھانے دو۔ یہ بوری اٹھا کر جا رہا ہے، غلام کہتا ہے آقا مجھے اٹھانے دیں۔ کہا نہیں یہ بوجھ میرا ہے، میں اٹھاؤں گا۔ آقا اس بڑھیا کے گھر پہنچتا ہے، اس کے برتن میں کھانا ڈالتا ہے اور جناب کھانا پکانے شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب کھانا کچھ پکنے لگ گیا تو اب اس کے بعد
اس نے کیا کیا؟ بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کیا. بچے بہت خوش ہوئے, ان کا پیٹ بھر گیا. اب بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا, بچے بھی کھیلنے لگے. آقا جو ہے اب سکون کا سانس لے کر اس گھر سے باہر نکلتا ہے, اور اب ایسے آ کر گھر کے باہر بیٹھ گیا جیسے کاندھے سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو. وہ خاتون آقا کی طرف متوجہ ہوئی کہ تم بڑے شفیق ہو, تم بڑے مہربان ہو, تم نے میرے روتے ہوئے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی ہے, اللہ تمہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. حقیقت تو یہ ہے کہ تم امیر المومنین بننے کے حقدار ہو. اسلم دیکھ رہا تھا کہ اب یہ خاتون کے اندر زبردست تبدیلی آ چکی تھی, بڑی خوش نظر آ رہی تھی. بہرحال اگر آقا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بڑا پھولتا, بڑا جناب آکڑتا, مگر وہ آقا بالکل تعریفی کلمات پر توجہ نہیں دی, بلکہ کہا کہ جیسا تم کہہ رہی ہو ایسا بالکل نہیں, میں اور امیر المومنین بننے کا حقدار. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہاں ایک بات ہے کہ جب تم کل امیر المومنین کے دربار میں آؤ گی تو مجھے وہاں ضرور دیکھو گی. بہرحال اب یہ مدینہ منورہ کی گلیوں سے گھومتے گھومتے گھر واپس آ گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ مدینہ منورہ کی سخت سردی میں گلیوں کا دورہ کرنے والا وہ آقا کون تھا جو اپنے خادم کے ساتھ شہر مدینہ کا دورہ کرنے نکلا؟ یہ کون تھا؟ وہ کون تھا جو خادم اور آقا کے لباس میں بھی فرق نہیں تھا؟ یہ کون تھا کہ جس کے دل میں پیارے آقا کی امت کی خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا؟ وہ کون آقا تھا جو کاندھے پر اناج اٹھا کر اس بوڑھی خاتون کے گھر پہنچتا ہے, بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے؟ جب تک بچے خوش نہیں ہوتے اسے سکون نہیں آتا. یہ کوئی اور نہیں, یہ ہم سب کے امام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. یہ وہ جذبہ تھا, یہ وہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شاہکار ہے کہ نبی پاک کی امت کا خیال ایسا تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نہر کے کنارے بکری بھی پیاسی مر جائے تو عمر سے اس کا سوال کیا جائے گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے وہ ساری دنیا کے جو حکمران ہیں ان کے لیے درس ہے کہ جو اپنی رعایا کا ایسے خیال رکھا کرتے تھے. وہ بڑے بڑے محلات میں نہیں رہتے. اللہ اکبر, ذرا سوچئے, یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک کے تربیت یافتہ تھے. لگژری لائف نہیں بلکہ وہ سادہ زندگی گزار کر امت کی خیر خواہی کیا کرتے تھے. آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے. فاروق پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ فرق ڈالنے والے کو, ڈفرینشیٹ کر دینے والے کو. جب سے آپ ایمان لائے حق اور باطل کے درمیان ایسا فرق ڈال دیا اور مسلمانوں کو ایسا غلبہ نصیب ہوا کہ آپ کا نام جو ہے وہ فاروق اعظم پڑ گیا. یاد رہے امیر المومنین سب سے پہلے دنیا میں اگر کسی کو کہا گیا نا تو وہ حضرت عمر فاروق کو کہا گیا, کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفۃ الرسول اللہ کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ سے لوگوں نے کہا کہ حضور اب آپ ہمارے امیر بن گئے ہیں تو آپ کو ہم کیا کہیں؟ آپ نے کہا اگر مجھے خلیفۃ الرسول اللہ تو مجھے نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں تو حضرت ابوبکر کا خلیفہ ہوں, تو پھر خلیفۃ الرسول اللہ کہنا پڑے گا تو بہت بڑا ہو جائے گا. تو لوگوں نے کہا حضور ہم مومن ہیں, آپ ہمارے امیر ہیں, تو پھر آپ امیر المومنین ہوئے. کہا یہ ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے امیر المومنین جن کو کہا گیا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کو پتہ ہے جمعے کے خطبے میں ہم یہ جو بڑے بڑے 4 صحابہ کرام ہیں نا ان کا ذکر بڑے پیارے انداز میں سنتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم آتے تو ہیں ہر جمعے کو, امام صاحب کہتے کیا ہیں سمجھ کسی کو نہیں آتی, نہ کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے نہ کسی کے پاس ٹائم ہے. بندہ کیا یار پورا خطبہ یاد ہو گیا بچپن سے سنتے سنتے, کبھی مانا تو سمجھوں. اب سنو حضرت عمر فاروق کے نام سے پہلے کیا خوبصورت القاب ہم سنتے ہیں, ذرا سنیے گا. اعدل الاصحاب مزین المنبر والمحراب الموافق رأیہ للوحی والکتاب سیدنا و مولانا الامام امیر المؤمنین وغیظ المنافقین امام المجاہدین فی رب العالمین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. اب آپ کے ان القاب کا ذرا معنی سمجھنا. آپ اعدل الاصحاب, سارے صحابہ میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے, آپ کی عدالت کے تو چرچے تھے نا.
अअदल अस्हाब हैं, मुज़य्यनिल मिंबरी वल महराब, महराब और मिंबर की आप जीनत हैं। अल्लाहु अकबर। अल मुवाफिक रअयुहु लिल वही वल किताब, आपकी जबान पर रब ने कैसा हक जारी किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, उलमा फरमाते हैं 20 बार ऐसा हुआ कि हजरत उमर फारूक कोई मशवरा नबी पाक की बारगाह में पेश करते, उसी मशवरे की तायीद में कुरान की आयत नाजिल हो जाती थी। यानी हजरत उमर की राय और उस राय पर कुरान का नाजिल हो जाना। तो सहाबा भी कहा करते थे उमर की जबान पर हक जारी है, उमर जो कहते हैं कुरान नाजिल हो जाता है। अल्लाह अकबर। आगे सुनो, अमीरुल मुमिनीन व गैज़िल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन पर बड़े गजब वाले हैं, मोमिनीन के अमीर हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के इमाम हैं। अबी हफ्स, आपकी कुन्नियत अबू हफ्स है, और ये भी कमाल की कुन्नियत है, हैं? अबू हफ्स, हफ्स कहते हैं शेर के बच्चे को, अबू हफ्स कहते हैं शेर को। और हजरत उमर वो जुर्रत वाले, वो ताकत वाले और ऐसे गालिब थे कि आपकी कुन्नियत भी अबू हफ्स है। सुभान अल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल के शेर हजरत उमर की तो क्या शान है। सुभान अल्लाह। ये जो जिक्र उमर कर रहे हैं ना, ये कितनी बड़ी नेकी है। आओ सुनो और ईमान ताजा कर लो। हमारी अम्मी जान सिद्दीका बिनते सिद्दीक हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र उमरा, कहती हैं अपनी महफिल को हजरत उमर फारूक के जिक्र से आरास्ता किया करो। जब बैठा करो ना तो उमर का जिक्र कर लिया करो। दोस्तों में बैठो, घर में बैठो, मजालिस, अकेले बैठने को भी मजलिस कहते हैं, अकेले में भी उमर का जिक्र किया करो, तुम्हारी मजलिस की जीनत बढ़ जाएगी। तो आओ अम्मी हुजूर का हुक्म मानते हुए हजरत उमर का जिक्र करते हैं। अल्लाह उनके सदके हम पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। अरे हजरत उमर की फजीलत बयान करने के लिए एक ही हदीस काफी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। अब इमेजिन तो करें ना, अब सोचे तो सही कि वो क्या पर्सनैलिटी होंगे कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर का ईमान कबूल करने का वाकया क्या कमाल का वाकया है। मुख्तलिफ रिवायतों में मुख्तलिफ अंदाज से निकल किया गया। माजरा ये था, हजरत उमर जब ईमान नहीं लाए थे, ठीक है, 39 मुसलमान हुए थे। जरा समझिएगा दौर कैसा था कि सिर्फ 39 मुसलमान थे, ठीक है, 39 मर्द मुसलमान हुए थे, कुछ खवातीन हुई होंगी। एक घर था, अल्लाह पाक आपको और मुझे बार बार मक्के मदीने की हाजिरी अता फरमाए। सफ़ा की जो पहाड़ी है ना, जहां से सफ़ा मरवा सही करते हैं, सफ़ा की पहाड़ी के पास एक घर था जिसको दारे अरकम कहा जाता है। अब तो वो घर वहां नहीं है, मगर कभी कभी सफ़ा मरवा से गुजरते हुए उन यादों को ताज़ा किया करो कि यहीं किसी जगह पर वो घर होगा जहां हमारे आका चंद सहाबा के साथ छुप छुप कर इबादतों का सिलसिला था। इस्लाम की बात होती थी मगर छुप कर होती थी। सोचो हमारे सहाबा की कैसी कुर्बानी थी। आज इस मस्जिद में माइक लगाकर खुले आम आप अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था कि सजदा करते थे तो मार पड़ती थी, नमाज पढ़ते थे तो मार पड़ती थी, अल्लाह का नाम लेते थे तो मार पड़ती थी, इतना सताया जाता था। काबा सामने था। कभी सोचो सफा की पहाड़ी और काबे के दरमियान डिस्टेंस कितना है, बहुत थोड़ा सा, मगर सफा पे बैठे हैं, तवाफ नहीं कर सकते, काबे पर आकर दीदार नहीं कर सकते, काबे का तवाफ नहीं कर सकते, क्योंकि कुफार मारते थे। इतना खौफ, इतना जुल्म था। 39 मुसलमान हैं और हजरत उमर अभी ईमान नहीं लाए। हजरत उमर ने तलवार ली और तलवार लेकर कहीं जा रहे हैं। एक सहाबी ने रास्ते में रोका, उमर कहाँ का इरादा है? कहते मुसलमानों के नबी को माअल्लाह शहीद करना है, अल्लाह के रसूल को शहीद करने का इरादा है। कहा उमर क्या क्या कर रहे हो तुम? बनु ज़हरा और बनु कुरैश को कैसे संभालोगे? ये कबीले तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। बड़े जलाल वाले थे, बड़ा अंदाज था हजरत उमर का। कहा लगता है तुम भी मुसलमान हो गए हो, मुझे डरा रहे हो, मुझे रोक रहे हो, तुम भी ईमान ले आए हो लगता है। और कहा हाँ मैं भी ईमान ले आया हूं, मगर मैं तुम्हें इससे बढ़कर बात बताऊं, गुस्सा बाद में होना, अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई भी ईमान ले आए। हजरत उमर को यकीन नहीं आया। आपके बहनोई थे सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। और जैसे ही घर में गए तो घर के बाहर से कुछ पढ़ने की आवाज आई। बहन और बहनोई कुरान पढ़ रहे थे। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तआला अन्हु उन दोनों को कुरान पढ़ा रहे थे। छुप छुप के सारा मामला हो रहा था। जैसे ही हजरत उमर के आने की इतला मिली तो हजरत खब्बाब पीछे छुप गए और अंदर गए। तो जाती हजरत उमर ने कहा बताओ तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? जब गुस्सा किया आपने
تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے. تم ایمان لے آئے ہو؟ کہا ہم ایمان لے آئے. حضرت عمر نے اپنے بہنوئی پر حملہ کر دیا, لہو لہان کر دیا. بہن نے کہا کہ تم اسے کیوں مارتے ہو؟ میں بھی ایمان لے آئی ہوں اور اللہ ایک ہے میں کہتی ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت عمر نے بہن کو بھی مارا. مگر جب دیکھا کہ یہ لوگ کمال کا ایمان ہے کہ میرے غصے کے باوجود یہ چینج نہیں ہو رہے, جب غصہ ٹھنڈا ہوا تھا بتاؤ تو تم پڑھ کیا رہے تھے؟ بہن بھی کیسی بہن ہے کیا کہ تم اللہ کے کلام کو ایسے نہیں پڑھ سکتے, پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا یا وضو کرنا ہوگا. میرے رب کے کلام کو پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں. آئے ہائے کیسا ایمان تھا, اتنے جلال والے, اتنے جناب, ہاتھ میں تلوار لیے بھائی آیا ہے اور بہن کی ہمت دیکھو کہ وہ اللہ کا نام لے رہی ہے. بھائی کو کہتی پہلے وضو کر کے آؤ پھر قرآن کو ہاتھ لگانا. حضرت عمر وضو کر کے آئے. اب تلاوت قرآن ہوتی ہے, آئے ہائے قرآن کا ایک ایک لفظ نور بن کر حضرت عمر کے دل میں داخل ہو رہا ہے. اب کیا ہوا؟ کہ مجھے اب نبی پاک کے پاس جانا ہے. بہن خوش ہوئی, بہنوئی خوش ہوئے, آپ کو لے کر آئے نبی پاک کے پاس. اچھا سب جانتے تھے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ تو کفار کی فوج کے بڑے خطرناک جرنیل ہیں. تو حضرت عمر آئے, صحابہ نے کہا حضرت عمر آئے. اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے, اندر جتنے صحابہ تھے سب گھبرا گئے کہ عمر آئے حملہ کرنے. حضرت حمزہ شیر خدا, حضرت حمزہ کی کیا شان ہے, نبی پاک کے مبارک چچا, وہ ایمان لے آئے تھے. انہوں نے کہا عمر کو آنے دو. اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے, ورنہ عمر ہی کی تلوار ہوگی اسی کا سر ہوگا. آپ بھی شیر خدا تھے. اب ذرا تصور کرو نا, ایک گھر ہے اس پہ 39 کے قریب صحابہ ہیں, دروازے پر عمر کھڑے ہیں, نبی پاک نے آپ کا گریبان کے قریب پکڑ لیا. کیا عمر کب تک لڑتے رہو گے, کب ایمان لاؤ گے؟ کیا جب تک رب تمہاری مذمت میں قرآن کی آیت نازل نہیں کرے گا جب تک لڑو گے مجھ سے؟ روایت کا خلاصہ ہے. حضرت عمر نے جب یہ سنا پھر نبی پاک نے دعا کی, اے اللہ یہ عمر ہے اس کو ایمان کی دولت عطا کر دے. زبان مصطفیٰ سے دعا نکلنی ہے اللہ اکبر. حضرت عمر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. جب حضرت عمر ایمان لائے مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی, سب نے مل کر نعرہ تکبیر لگایا. اس نعرے کی یاد میں ہم بھی نعرہ لگاتے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. آئے ہائے ہائے کیا منظر تھا. جب پڑھو نا اس واقعے کو کہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد جو مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا. آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے, آپ 40ویں ہیں, 40 کا عدد پورا کرنے والے حضرت عمر ہیں. اور سنو اس کے بعد کیا ہوا. حضرت خباب پتہ ہے کیا کہتے ہیں, تھوڑے دن پہلے ہی نبی پاک نے دعا کی تھی, اے اللہ ایک دے دے اور اس سے اسلام کو عزت مل جائے. ذرا سوچو حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے سبب اسلام کو عزت ملی ہے. میں اور آپ ایمان لائے, ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے, مگر حضرت عمر وہ ہیں کہ جب سے آپ ایمان لائے آپ کے ایمان لانے کے بعد اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. کئی بار سنا ہوگا وہ شعر, اب آؤ اس کا ترجمہ سمجھ آئے گا. نبی پاک بڑے غمزدہ تھے, ان بدبختوں نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا اور آقا نے دعا کی تھی اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت دے. جب آپ ایمان لائے تو نبی پاک کے دل کو کیسی ٹھنڈک ہوئی. سنو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. آقا بہت خوش ہوئے. اب سنو, کہتے ہیں نا کچھ لوگ گیم چینجر ہوتے ہیں, کچھ لوگ اثر ڈالنے والے ہوتے ہیں. اللہ کریم نے کچھ لوگوں کو بڑا مقام دیا ہوتا ہے. یہ آپ کے گوٹھ میں سردار ہوتے ہیں, آپ کے یہاں چودھری ہوتے ہیں یا بڑے لوگ ہوتے ہیں. میں ان سے بھی بات کرتا ہوں کہ دیکھو تم اگر دین کی طرف آ گئے نا, اگر آپ نے دین کا کام کرنا شروع کر دیا, آپ کے پیچھے پوری قوم ہوتی ہے. اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے. جس کو دنیا میں اللہ نے کوئی مقام دیا ہے وہ دین کا کام کرے, وہ اللہ کے رسول کے دین کو پھیلانے والا کام کرے, اللہ اس کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے. حضرت عمر ایمان لا کے نبی پاک سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں. اچھا ایک اور بات, تھوڑی سی اور دلچسپ خوبصورت بات. دنیا میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جس کا یہ کمال ہو. دیکھیں یہ تو ہوتا ہے, آپ کے یہاں ساتھ بھی ہوا ہوگا, کبھی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہوگا, کوئی لڑنے آئے ہیں, کوئی اللہ نہ کرے ڈاکہ مارنے آئے, یہ جان سے ہی مارنے آئے, اور کسی شریف آدمی کو دیکھ کر کہے کہ چلو یار آپ کو چھوڑ دیا. یہ تو پاسبل ہے دنیا میں, مگر دنیا میں ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ جو جان لینے آئے وہ دیدار کر کے ان کے قدموں میں جان دینے والا بن جائے.
پہلے کہیں چھوڑوں گا نہیں ہیں اور اب کہے آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا. حضرت عمر کہتے ہیں حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم چھپ کر اذان کیوں دیتے ہیں؟ چلیے کعبے پر کون ہے جو ہمیں روک کے بتائے؟ ابھی تو ایمان لائے ہیں, ادھر سینکڑوں ہیں, ادھر 40 ہی ہوئے ہیں, مگر جرت دیکھو, بہادری دیکھو. اللہ اکبر. میں تو کبھی کبھی تصور کرتا ہوں جب کتابوں میں پڑھا کہ اب دار ارقم سے 2 صفیں باہر نکلی اور کتابوں میں لکھا ایک صف کو لیڈ کر رہے ہیں, ایک صف کے امام ہیں حضرت عمر, ہاتھ میں تلوار ہے, دوسری صف ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ دونوں صفوں میں مسلمان کعبے کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے حضرت عمر جن کی شان یہ ہے کہ جب سے ایمان لائے مسلمان کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے. کیوں نہ حضرت عمر سے پیار کریں, کیوں نہ حضرت عمر کا تذکرہ خیر کریں. اللہ اکبر. کیسی کیسی شانیں احادیث میں بیان ہوئی کہ انسان سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سنو, حضرت عمر فاروق وہ عظیم صحابی ہیں کہ دنیا میں آپ کا نام مبارک عمر ہے, آسمانوں میں آپ کے نام کو فاروق کے نام سے پہچانا جاتا ہے. آسمانی کتاب تورات شریف میں آپ کا نام منطق الحق یعنی حق بات کہنے والے ہے. انجیل شریف میں آپ کا نام نامی کیا ہے؟ کافی. اور جنت میں آپ کا نام اقدس سراج ہوگا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم صحابی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے, 40 کا عدد ان کی وجہ سے پورا ہوا اور آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے. آپ کا عدل و انصاف بے مثال تھا, اس لیے عدل الاصحاب کہلاتے تھے. صحابہ میں سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے حضرت عمر 63 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے. 12 سال تک آپ نے خلافت کے فرائض سر انجام دیے اور وہ دور مسلمانوں کا سنہرا دور تھا. آپ کا انداز حکومت, آپ کا عدل و انصاف, آپ کا مبارک اخلاق و کردار, خوف خدا, تقوی و پرہیزگاری, عاجزی اور انکساری, رحم دلی قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک شاندار نمونہ ہے. آپ کو پتہ ہے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی سپریم کورٹس میں بلکہ یورپ کے امریکہ کی عدالتوں میں بھی عمر لا پڑھایا جاتا ہے. حضرت عمر نے اس دنیا میں بہت سارے کام پہلی بار کیے. آپ نے گورنر کی پوچھ پرچھ کا نظام آپ نے کیا, قاضی کا نظام, عدالتوں کا نظام آپ نے سب سے پہلے بنایا, اور بھی بہت سارے کام ایسے تھے جو آپ کے دور خلافت میں آگے بڑھے. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اور جبریل امین کو نبی پاک نے کہا کہ اے جبرائیل, عمر کے فضائل اور اللہ پاک کے یہاں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے ذرا بیان کیجیے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک کہہ رہے ہیں. اور کسے کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین سے. مگر حضرت جبریل کیا کہتے ہیں؟ لو جلست معک قدر ما لبث نوح فی قومہ. حضور میں اتنے سال آپ کے پاس بیٹھوں جتنی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے. لم استطیع ان اخبرک بفضائل عمر وما له عند اللہ. حضور میں آپ کی خدمت میں بیٹھوں اتنی سال جتنی حضرت نوح کی عمر تھی اور میں ساری عمر فضائل عمر بیان کرتا رہوں, حضور پھر بھی پورے طور پر بیان نہیں کر سکوں گا. بیت المقدس, اللہ اکبر. یہ واقعہ سننے والا ہے کہ حضرت عمر کا ذکر کیسے آسمانی کتابوں میں تھا کہ بیت المقدس جب فتح ہوا نا تو اس کی فتح کا واقعہ بڑا حیران کن ہے. جب پہلی بار فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بہت بڑے صحابی ہیں, جرنیل ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو انہوں نے سپہ سالار بنایا اور لشکر دے کر بیت المقدس روانہ کر دیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے ساتھ بیت المقدس پہنچے اور انہوں نے جو بیت المقدس کا جو قلعہ تھا جس میں کافر اندر تھے, غیر مسلم اندر تھے, آپ نے اس کا گھیراؤ کر لیا. 4 مہینے تک محاصرہ کر کے رکھا مگر فتح نہیں ملی. 4 مہینے ہو گئے, نتیجہ بھی کوئی نہ نکلا. بیت المقدس میں ان غیر مسلموں کا ایک بہت بڑا راہب تھا جو ان کا یوں سمجھ لیں پادری سمجھ لیں. وہ قلعے کی دیوار پر چڑھا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم ہر حال میں تم سے جنگ کریں گے, ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کر سکتا ہے, اس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہیں, اور سنو وہ تم نہیں ہو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہا تمہارے ہاتھ میں فتح نہیں ہے, ہاں ہماری کتاب میں ہمیں پتہ ہے ایک بندہ ایسا ہے کہ جب وہ آئے گا نا تو وہ فتح کر لے گا, ہمیں یہ قلعہ چھوڑنا پڑے گا. اچھا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو بڑے کمال کے تھے, کہا بتاؤ تو سی وہ کون ہے, کسی طرح پتہ تو چل جائے کہ ان کی کتابوں میں کس کا ذکر ہے.
اچھا وہ راہب بھی کمال ہے، اس نے بتا دیا کہ کہا ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہوگا، اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، لوگ اسے فاروق کہیں گے، دینی معاملات میں بڑا سخت ہوگا، اللہ پاک کے معاملے میں لوگوں کی ملامت کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے یہ سنا تو آپ تو خوب خوش ہو گئے، نعرہ لگایا آپ نے کہا فتحنا البلد ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم نے یہ شہر فتح کر لیا، چابی مل گئی نا، اس کے منہ سے نکل گیا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، آسمانی کتابوں میں لکھا ہے بیت المقدس فتح ہوگا مسلمانوں کے ہاتھوں، مگر ابو عبیدہ بن جرہ تم نہیں ہو، وہ ایک کوئی اور ہے۔ اچھا اس کو یہ نہیں پتا تھا شاید کہ حضرت عمر حیات ہیں اور حضرت عمر نے ان کو بھیجا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے فوراً لیٹر لکھا حضرت عمر کو، حضور تشریف لائیے، اب کام آپ کے ہاتھ سے ہی ہونا ہے، اب کسی اور کے ذریعے نہیں ہونا، اب سنو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، عاجزی اور انکساری کا عالم کیا ہے، کسی کو پتا چلے کہ آپ جناب آئیے، بہت بڑا کام آپ کے ہاتھ سے ہونے والا ہے، وہ پہلے تو لشکر تیار کرتا ہے، پھر تو جناب شہر میں خبر دیتا ہے کہ دیکھو میری شان یہ ہے، میں جب تک نہیں جاؤں گا افتتاح نہیں ہوگا، دروازہ نہیں کھلے گا، کام نہیں ہوگا۔ حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، خچر ایک ہے، سواری ایک ہے، سفر بہت بڑا تھا، تو کہا ایسا کرتے ہیں کچھ گھنٹے میں سواری کروں گا، تم لگام کھینچ کے اس خچر کو یا گھوڑے کو چلانا، اس کے بعد کچھ گھنٹے تم سواری کرنا تو میں چلاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا دنیا نے یہ مثال دیکھی کہ غلام خچر پہ بیٹھے اور امیر المومنین سواری کو چلائیں؟ ایسا ہی ہوتا رہا، یہ باریاں ہوتی گئیں، حضرت عمر بیت المقدس کے پاس پہنچ گئے۔ کمال دیکھو، اب جب بیت المقدس کے قریب پہنچنے کا وقت آیا نا تو وہ باری آپ کے غلام کے خچر پہ بیٹھنے کی تھی۔ غلام کہتا ہے حضور سارا شہر آپ کا انتظار کر رہا ہے، پوری فوج آپ کا انتظار کر رہی ہے، ہم قریب پہنچنے والے ہیں، کتنا برا لگے گا کہ میں خچر پر بیٹھوں آپ پیدل چلیں۔ نہیں حضور باری تو میری ہے، میری عرض سن لیں، آپ بیٹھ جائیں، لوگ آپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ہی نہیں عادل الاصحاب کہا جاتا ان کو، ایسے ہی عدل کا شہنشاہ نہیں کہا جاتا۔ عمر کہتے باری تمہاری ہے، کوئی بات نہیں، اگر وہاں پر قوم استقبال کے لیے موجود ہے، اس دنیا نے یہ منظر دیکھا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نبی پاک کے چہیتے صحابی جن کے ہاتھوں پر بیت المقدس فتح ہونا ہے، ان کا غلام خچر پر بیٹھا ہے اور وہ امیر المومنین اس خچر کی لگام تھامے بیت المقدس میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، بیت المقدس کا وہ راہب جو ہے وہ باہر آیا، اور جب اس نے باہر آ کر حضرت عمر فاروق کو دیکھا، دیکھتے ہی پہچان گیا کہ ہماری کتابوں میں جس بندے کے بارے میں، جس شخصیت کے بارے میں نشانی ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، شہر انہوں نے فتح کرنا ہے۔ ان کافروں نے بغیر لڑائی کے بیت المقدس عمر فاروق اعظم کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں کو ایسی عظیم فتح نصیب ہوئی کہ جناب کوئی تلوار نہ چلی بلکہ بغیر لڑائی کے بیت المقدس فتح ہو گیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا ہماری کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ اب ذرا سوچو ان کا مقام کیسا ہوگا، ان کا مرتبہ کیسا ہوگا کہ ان کا ذکر صدیوں پہلے اللہ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ یقیناً اب تو بائبل، انجیل اور توریت میں تحریف کر دی گئی ہے، اب وہ ایسی کتاب نہیں رہی جیسی پہلے نازل ہوئی تھی، اب ہمارا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر اس طرح پرانی کتابوں میں تھا۔ سبحان اللہ، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے آقا کی پیاری نواسی ہے، بی بی فاطمہ کی شہزادی تھی، وہ حضرت عمر کی زوجیت میں تھی۔ تو ایک دن حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ حضرت ام کلثوم بڑی رو رہی ہیں، تو آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا کہ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جہنم کے دروازے پر ہیں۔ صحابی رسول حضرت عمر کا کمال دیکھیں، خود بہت بڑے صحابی عشرہ مبشرہ میں ہیں، یقیناً حضرت کعب الاحبار کا بڑا نام ہے، مگر حضرت عمر فاروق تو ان سے زیادہ افضل ہیں۔ مگر جب یہ سنا تو آپ ڈر گئے، فوراً حضرت کعب الاحبار سے رابطہ کیا اور کہا تم میرے بارے میں یہ کہتے ہو میں جہنم کے دروازے پہ ہوں؟ تو کعب الاحبار پتہ کیا کہتے ہیں، اے امیر المومنین جلدی مت کیجئے، پہلے میری بات تو پوری سن لیں، اللہ کی قسم ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہوتے ہی آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ یہ کیسی بات کر رہے ہو، ابھی مجھے کہتے ہو میں جہنم کے دروازے پہ ہوں اور ذوالحجہ ختم ہوگا تو جنت میں چلے جاؤں گا، اپنی بات کی وضاحت کرو۔ اللہ اکبر، کعب الاحبار کہتے ہیں کہ حضور
میں نے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، کیونکہ یہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے پچھلی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں، جب تک آپ حیات ہیں لوگوں کو جہنم میں جانے سے روک رہے ہیں، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو لوگ قیامت تک جہنم میں گرتے رہیں گے، یعنی آپ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جہنم میں جانے سے روک رہے ہیں۔ یہ فضیلت تھی حضرت عمر فاروق کی، اور کابل احبار یہ بھی جانتے تھے کہ جیسی ذوالحجہ ختم ہوگا، محرم شروع ہوگا، حضرت عمر دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ واقعات پچھلی کتابوں میں موجود، اور حضرت عمر فاروق کو یہ مقام حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ اسلام کے لیے عزت ہیں۔ اب سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، روز قیامت، سنیے گا قیامت کے دن کیا ہوگا، جب عمر فاروق اعظم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا، تو اس وقت اسلام عرض کرے گا، یا رب ھذا عمر اعزنی فی دار الدنیا فاعزہ فی عرصات القیامہ، اے رب عز و جل، یہ عمر ہیں جنہوں نے دنیا میں میری عزت بلند کی، آج میدان قیامت میں تو انہیں عزت عطا فرما۔ اسلام کہے گا آپ کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق کو 2 جبے پہنائے جائیں گے، ان جبوں میں ایسی خوشبو ہوگی کہ ان میں سے ایک بھی دنیا میں کھول دیا جائے تو ساری دنیا اس کی مہک سے معطر ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق کو نورانی اونٹنی پر بٹھایا جائے گا، آپ کے آگے 70,000 جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، اس وقت میدان محشر میں ایک آواز گونجے گی، یا اہل الموقف ھذا عمر فاعرفوا، اے اہل محشر یہ عمر ہیں، انہیں پہچان لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب حضرت عمر کا یہ ذکر خیر ہوا، آپ کا مرتبہ بیان ہوا، آپ کی عاجزی بیان ہوئی، جس کو نبی پاک نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی ہو، مگر اس کے باوجود آپ کی عبادت کا حال کیا تھا کہ ساری رات عبادتیں ہوتی، گریہ بازاری ہوتی، اتنے بڑے صحابی ہو کر بھی اللہ کے خوف سے لرزتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کے چہروں پر سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی، خوف خدا میں، اتنی نیکیاں ہیں اور رات روتے گزر رہی ہے۔ ہمارے گناہ کم نہیں ہوتے مگر پھر بھی رونا نہیں آتا، پھر بھی خدا کا خوف نہیں ہے، پھر بھی مرنے کا ڈر نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہمیں سکھا رہی ہے کہ جنہوں نے بڑے مرتبے ہو کر بھی عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری، بڑے مرتبے ہو کر بھی خوف خدا پہ زندگی گزاری۔ آج ہم میں سے کسی کو تھوڑا پیسہ مل جائے، تھوڑا نام مل جائے، تھوڑی شہرت مل جائے، علاقے کا کوئی بڑا بن جاؤں، ٹوری چینج ہو جاتی ہے، انداز ہی بدل جاتا ہے، غریبوں سے تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ملاتا ہے۔ نہ کرو ایسا، تکبر قریب نہ آنے دینا، اللہ تعالیٰ کو متکبر پسند نہیں ہے۔ عاجزی انکساری اختیار کرو۔ جتنے بھی صحابہ کو آپ پڑھیں گے نا، جتنے بھی ولیوں کو پڑھیں گے، زمانے میں ان کا نام ہوگا مگر وہ عاجزی اور انکساری والے ہوں گے۔ اور آج تھوڑی سی عزت مل جائے تو بندے کا اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے۔ نہ کریں ایسا، جو دوسرے کو حقیر جانتا ہے اس کی ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے پتہ ہے؟ بالکل نقطے جتنا۔ مثال کے طور پہ سمجھایا گیا، جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے شیطان کیوں برباد ہوا؟ ایک بار ہی تکبر کیا تھا اس نے، فرشتوں کا استاد تھا، بہت بڑا مقام تھا اس کا، مگر کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا تھا؟ انا خیر من، اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان نے ایک بار کہا میں اس سے بہتر ہوں، ساری عبادتیں برباد۔ جو روز کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، یہ تو غریب ہے میں امیر ہوں، یہ جاہل ہے میں پڑھا لکھا ہوں، یہ چھوٹے خاندان سے میں بڑے خاندان سے ہوں، معاذ اللہ، اس کی زبان یہ ہے میں تو یہ ہوں، یہ تو روز لوگ کہہ رہے ہیں، یا تو زبان سے کہہ رہے ہیں یا اپنے انداز سے کہہ رہے ہیں۔ اس نے ایک بار کہا مارا گیا۔ جو روز کہتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ کبھی مت سمجھنا میں کسی سے بھی بہتر نہیں ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں تو سب سے بیکار ہوں، اللہ اچھے مسلمانوں کے صدقے مجھے اچھا بنا دے۔ کبھی یہ تکبر قریب مت آنے دینا۔ اور دوسری بات کہ اتنے سارے نیک اعمال ہوتے ہوئے خوف خدا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی خوف خدا نصیب فرمائے۔
ادھر 5 وقت کوئی نماز پڑھ لے، ایک آدھا حج کر لے، اس کو لگتا ہے جنت کا ٹکٹ مل گیا مجھے. نہیں جناب، یہ تہجد گزار تھے، یہ ساری رات تلاوت کرنے والے تھے، اور نبی پاک نے جنت کی بشارت دی، جن کا ذکر پچھلی کتابوں میں، قرآن میں جن کے فضائل، وہ پھر بھی روتے تھے، پھر بھی معافی مانگتے تھے اللہ سے. اور ہم ہیں کہ گناہوں کے انبار ہیں، پھر بھی شرمندہ نہیں ہوتے. اللہ حضرت عمر کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں اپنا خوف نصیب فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ صحابہ اہل بیت ہمیں درس کیا دے رہے ہیں؟ حضرت عمر کی شہادت بتا رہی ہے کہ زخموں سے چور ہیں مگر نماز پڑھ رہے ہیں، اور 10 محرم کی شہادت بھی بتا رہی ہے کہ امام حسین بھی زخموں سے چور ہیں مگر کربلا کے میدان میں سجدہ کر رہے ہیں. کہ دیکھو نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، مگر یہ صحابہ سے محبت کرنے والا، اہل بیت کی محبت کرنے والا، امام حسین کی نیاز پکانے اور کھانے والے کی نماز کیسے قضا ہو رہی ہے؟ ارے ہماری مسجدوں پہ پنکھے لگے ہیں، کارپیٹ بچھے، ہمیں لوگ بلا رہے ہیں، یہاں تلواریں نہیں ہیں، یہاں مار کوئی نہیں رہا، ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے. ادھر تلواریں ہیں، لہو لہان ہیں، دشمن سامنے ہیں، سجدے ادھر بھی ہو رہے ہیں. کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں. یہ کیسی محبت ہے مجھے بتاؤ نا. محبت صحابہ، محبت اہل بیت، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نعرہ بچپن سے سارے لگاتے ہو کہ غلامی رسول میں، لگاؤ نا، غلامی رسول میں نہ ہو جو عشق مصطفیٰ. کیا کمال کا نعرہ ہے، نعرہ واقعی بہت اچھا ہے، مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ جان تو بہت مشکل چیز ہے، نماز تو پڑھ لو پہلے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ آقا فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور عاشق رسول کی فجر قضا ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں یار بس وہ 4 نمازیں تو ہو جاتی ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ فجر میں آپ کی فلائٹ ہو اور آنکھ نہ کھلی ہو، ٹرین ہو اور آنکھ نہ کھلی ہو، کوئی ضروری امپورٹنٹ میٹنگ ہو، آپ کو آفس سے کہہ دیا ہو صبح 7 بجے آ جانا بھائی، بہت ضروری میٹنگ ہے، بندہ 6 بجے الارم بھی رکھے گا، 2 دوستوں کو بھی کہے گا. جس دن فلائٹ ہو اس دن تو رات کو نیند ہی نہیں آتی خوشی میں، بندہ جا رہا ہے کہیں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ فلائٹ کی، ٹرین کی، بس کی، نوکری کی، میٹنگ کی اہمیت ہے، تمہارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے، ورنہ تمہاری نماز بھی قضا نہ ہوتی. کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کی نماز قضا ہو جائے؟ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے، پاسبل ہی نہیں ہے میری نماز قضا ہو جائے. جس دن یہ ذہن بنا لو گے نا کہ میں نے ہر حال میں کسی بھی صورت نماز ادا کرنی ہے، پھر دیکھو زندگی کا کیسا مزہ آتا ہے. نیت کر لو، آج جس کی نیت بنتی ہے پکی سچی نیت کر کے ہاتھ اٹھائے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، اور اب صحابہ اور اہل بیت کی سچی غلامی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ